ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اپنے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے تلاوت کے کچھ آداب بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ان چیزوں کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اس سلسلے میں پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے طہارت اور پاکیزگی کا خیال کریں۔ طہارت اور پاکیزگی 3 چیزوں پر شمار کی جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ انسان کا بدن پاک و صاف ہو اور اس کے کپڑے بھی پاک و صاف ہوں، اور جس جگہ وہ بیٹھ کر کے تلاوت کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک اور صاف ہو۔ دوسرا ادب جو ایک تلاوت کرنے والے کو خیال کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو قبلہ رو بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اور تیسرا ادب، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت شیطان مردود کی اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کریں۔ چوتھی چیز، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت دل کو حاضر کر کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ مبارک کتاب ہم نے آپ کی جانب اس لیے نازل فرمائی ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پانچویں چیز، قرآن کی تلاوت اخلاص نیت سے کرنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ پس آپ اسی اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ چھٹی چیز، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اپنے آواز میں قرآن مجید کو مزین کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زینوا القرآن باصواتکم۔ قرآن مجید کو اپنے آواز میں مزین کرو۔ ساتویں چیز، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت احکام تجوید کے اصول و ضوابط کا خیال کرنا، تمام حروف کو اس کے مخارج سے ادا کرنا، اور جہاں پر مد ہو وہاں مد کرنا، جہاں پر آیت ہو وہاں پر ٹھہر جانا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ آٹھویں چیز، قرآن مجید اگر بآواز بلند تلاوت کر رہے ہیں تو دوسروں کا خیال کرنا۔ آج مساجد میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، کوئی سنت پڑھ رہا ہے اور اسی میں سے کوئی قرآن مجید کو بآواز بلند پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا ہمیں خیال کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا۔ اے لوگو، تم میں سے ہر کوئی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے تو ایک دوسرے کو ایذا اور تکلیف نہ دیا کرو، اور قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اپنی آوازوں کو ایک دوسرے پر بلند نہ کیا کرو۔ نویں چیز یہ کہ اگر قرآن مجید کو مکمل کرنے کا ارادہ ہو تو کم از کم 3 دن میں مکمل کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید کو 3 دن سے کم میں مکمل کیا، گویا کہ اس نے قرآن مجید میں سے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اور قرآن مجید میرے دوستو سمجھنے اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے تلاوت کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہماری تلاوتیں قبول ہوں
اور ہمیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے۔